آج ہم لاہور کے دلچسپ سفر پر نکلیں گے جہاں ہزاروں سالوں کی تاریخ اور ثقافت کے خاموش گواہ کھڑے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم لاہور کے تاریخی دروازوں کے ذریعے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہر ایک دروازہ اس کے شاندار ماضی کی منفرد کہانی سنا رہا ہے۔ تو آئیے آج اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، لرن ود ایم بی کے ساتھ میں ہوں غانیہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب اوور چینل تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ لاہور جسے اکثر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، ثقافت اور تاریخ سے بھرے ہوئے ورثے کا حامل ہے۔ شہر کے دروازے گزری ہوئی صدیوں کے خاموش گواہ بن کر کھڑے ہیں۔ لاہور کے شاندار ماضی کے پورٹلز ہیں۔ لاہور کے کل 12 دروازے ہیں اور 13ویں موری ہے، جبکہ کچھ شہری اسے 13ویں موری کو بھی دروازہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہ دروازے بادشاہ اکبر نے دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروائے تھے۔ لاہور کی فصیل کے گرد بنوائے گئے یہ مضبوط دروازے آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ دروازے آج موجود نہیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہماری پہلی منزل ہے دہلی گیٹ، ایک شاندار داخلی دروازہ جو مغل عہد کے تاریخ سے وابستہ ہے، جسے اکبر کے حکومت کے دوران بنایا گیا، جو کبھی مغل عہد میں شہر کے مرکزی دروازے کے طور پر کام کرتا تھا۔ 17ویں صدی میں تعمیر کیا گیا یہ مغل فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ دروازہ لاہور کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کی عمارت سب سے بہترین حالت میں اس لیے ہے کیونکہ نواز شریف کے آخری دور حکومت میں اسے رینوویٹ کیا گیا تھا۔ یہ دروازہ آمد و رفت میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں روشنائی گیٹ کی جانب، جسے اکبر کے دور حکومت میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان واقع ہے۔ یہ باقی دروازے سے اونچا اور بہت چوڑا ہے۔ یہ گیٹ ایک وقت میں تیل کے چراغوں سے روشن ہوا کرتا تھا، شہر کو روشن رکھتا تھا۔ اس کی فنونی شانداری اور تاریخی اہمیت اسے لاہور کے دورہ کرنے والوں کے لیے اہم بناتی ہے۔ اب آتے ہیں بھاٹی گیٹ کی جانب۔ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی تو یہاں موجود بھاٹ یا بھٹائی قبیلے کے نام سے اس دروازے کا نام رکھا گیا تھا، جسے اکبر نے اپنے دور میں دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ بھاٹی گیٹ پرانے شہر کی دیواروں کے اندر واقع ایک ثقافتی مرکز ہے۔ اپنے متحرک بازاروں اور رواں ماحول کے لیے جانا جاتا ہے۔ بھاٹی گیٹ تجارت اور روایت کی ان گنت کہانیوں کا گواہ رہا ہے۔ 1947 کے فسادات کے دوران کچھ گیٹ جلا دیے گئے اور کچھ کو گرا دیا گیا، اس لیے اس گیٹ کا ڈھانچہ اب موجود نہیں ہے۔ لوہاری گیٹ ہمارے سفر میں ایک اور گوہر شہر کی استقامت کا ثبوت ہے۔ یہ دروازہ انارکلی بازار کے سامنے موجود ہے۔ اس کا پرانا نام لاہوری دروازہ تھا۔ برطانوی عہد میں تمام دروازوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن یہ دروازہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بادشاہی مسجد کو نظر کرتے ہوئے یہ دروازہ لاہور کی روح کو مجسم کرتے ہوئے تاریخی دوروں کے ذریعے قائم رہا۔ لوہاری گیٹ کا منظر مسجد اور شہر کا دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں شاہ عالم گیٹ کی جانب۔ 17ویں صدی میں شہنشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر کیا گیا یہ دروازہ، جسے اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم کے نام پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا نام شاہ عالمی اور شاہ عالمی سے مشہور ہوا۔ شاہ عالم گیٹ نے لاہور کو تبدیل اور ترقی کرتے دیکھا ہے۔ عالمگیر اورنگزیب کے نام سے منسوب یہ طاقت اور شان و شوکت کی علامت رہا ہے، جو مسافرین اور تاجروں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 1947 کے فسادات کے دوران اس دروازے کو آگ لگا دی گئی تھی، جس کے بعد یہ دروازہ موجود نہیں رہا ہے۔ اس کے قریب ایک مشہور مارکیٹ رنگ محل اور سونے کی سب سے بڑی مارکیٹ سوہا بازار موجود ہے۔ اب آتے ہیں اکبری گیٹ کی جانب، جسے عظیم مغل شہنشاہ اکبر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ان کے دور حکومت میں 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر اجناس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جسے اکبری منڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دروازے کے مقابل پاکستان کی سب سے بڑی لنڈا مارکیٹ بھی موجود ہے۔ اس دروازے نے نہ صرف شہر کے ایک عظیم دروازے کے طور پر کام کیا ہے، بلکہ لاہور کی تاریخ کے جوش و خروش کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ 1947 کے فسادات کے دوران اس دروازے کو بھی آگ لگا دی گئی تھی، جس کے باعث یہ دروازہ بھی اب موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ٹکسالی گیٹ کی جانب، جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ لاہور کی لچک اور ثقافتی دولت کی علامت رہا ہے۔ مغلیہ دور میں تعمیر کیا گیا یہ دروازہ، اس نے لاہور کی تاریخ میں مغلوں کی شان و شوکت سے لے کر نوبادیاتی دور تک بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ ٹکسالی گیٹ کا نام یہاں سکہ ڈھالنے والے ٹکسال کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہاں پہ اکبر کے دور میں دفاعی ہتھیار تلواریں تیار کی جاتی تھیں۔ یہ دروازہ اب اپنی جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کے گرد نواں اقسام کے کھانوں کی فوڈ اسٹریٹ موجود ہے، جو شہریوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ اب آتے ہیں موچی گیٹ کی جانب۔ اس دروازے کا نام مغل بادشاہ اکبر کے خاص محافظ پنڈت موتی رام کے نام پر موتی رکھا گیا تھا۔ اس کا نام بعد میں مورچی اور پھر موچی ہو گیا۔ یہاں پہ لاہور کی سب سے بڑی کھلونوں کی مارکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا اسٹریٹ فوڈ بھی انتہائی مقبول ہے۔ اس گیٹ کا ڈھانچہ اب موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اگلے دروازے کی جانب، کشمیری گیٹ۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا نام کشمیری گیٹ اس لیے ہے
کیونکہ اس کا رخ وادی کشمیر کی جانب ہے۔ لاہور کے 13 دروازوں میں سے یہ دروازہ سب سے بلندی پہ تعمیر کیا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سطح زمین کے برابر ہو چکا ہے۔ اس گیٹ کے اندر کی جانب ایک بازار بھی ہے جسے کشمیری بازار کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ آج بھی موجود ہے جو اپنے وقت کے کاریگری کی عکاسی کرتا ہے۔ مستی گیٹ۔ مستی گیٹ کو دراصل مسجدی دروازہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب مسجد ہے، لیکن یہ نام بدل کر مستی رکھ دیا گیا تھا۔ یہ شہر لاہور کے 13 دروازوں میں سے ہے جسے مغل بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ اب موجود نہیں ہے کیونکہ تمام دروازے انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں گرا دیے تھے اور 19ویں دہائی کے اوائل میں دوبارہ تعمیر کیے گئے تھے۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس کا نام ایک شاہی محافظ مستی بلوچ کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے دروازے پر بڑی لگن اور عزم کے ساتھ خدمت کی۔ فرش شناس ہونے کے ناطے انہوں نے آخری سانس تک اس گیٹ کی حفاظت کی اور اس طرح ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس گیٹ کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اب آتے ہیں زکی دروازے کی جانب۔ زکی دروازہ شہر کی مشرقی جانب واقع تھا۔ یکی دروازہ دو موریا پل اور دہلی دروازے کے درمیان واقع تھا۔ اس دروازے کا نام بزرگ زکی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ روایت ہے کہ پیر زکی کا منگولوں سے لڑتے ہوئے سر قلم کر دیا گیا تھا، جس کے باعث اس دروازے کا نام ان کے نام پر زکی دروازہ رکھ دیا گیا۔ چونکہ مغل دور میں سامان کی نقل و حمل کے لیے یکے کا استعمال کیا جاتا تھا، اس دروازے سے آمد و رفت کے دوران زیادہ تر یکے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس دروازے کا نام زکی سے یکی ہو گیا۔ یہ دروازہ بھی اپنی جگہ موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں شیراں والے دروازے کی جانب۔ اس سے پہلے خضری دروازہ کہا جاتا تھا، جس کی وجہ حضرت خواجہ خضر الیاس تھے، جنہیں امیر البحر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے آب حیات بھی دریافت کیا تھا۔ اس دروازے کا نام خضری دروازے سے شیراں والا دروازہ کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں ان دروازوں کے باہر شیروں کے پنجرے بنوائے تھے، جس کی وجہ سے اس دروازے کا نام شیراں والا دروازہ ہو گیا۔ اس دروازے کے قریب کپڑوں کی سب سے بڑی مارکیٹ موجود ہے جسے شیراں والا مارکیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر دروازہ ایک خاص قصہ سناتا ہے۔ لاہور کے دروازوں نے صرف داخلے کے طور پر خدمت نہیں کی، بلکہ مغل عہد سے برطانوی کولونیکل دور تک تاریخی واقعات کو دیکھا ہے۔ یہ دروازے صرف ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ یہ لاہور کے رہائشیوں کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ یہ ہمیں ہماری جڑوں سے جوڑے رکھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ایکسپلور لاہور کی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔